مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین اکرام، آج کا موضوع کیا ہمارے تمام مسائل کا حل صرف قرآن میں ہے؟ جی ہاں، دیکھیں قرآن کی اہمیت کو تو ہم سمجھ ہی نہیں پائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے اور شعور سنبھالتا ہے، اس کی دنیا کے مسائل اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان مسائل میں اپنا سب کچھ گنوا دیتا ہے۔ یہ میں نے مختصر بات کی ہے، یعنی دنیا اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور یہ پھر دنیا کا بندہ بن جاتا ہے، یہ دینار و درہم کا بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب دنیا کا آپ بندہ بن جائیں، اللہ کا بندہ نہ بنے، تو پھر آپ کو قرآن پاک کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے جب یہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو مختلف پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی امیری مسئلہ بن جاتی ہے اس کے مسائل کا، اور کبھی غریبی مسئلہ بن جاتی ہے، اور پھر خواہشات نفس جو ہیں وہ اس کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی اسے محسوس نہیں ہوتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو مسائل کی اصل حل کی بنیاد جو ہے وہ ہم یہ محسوس کر لیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے اس کی تمام کامیابی کا گر جو ہے وہ کتاب الہی میں ہے۔ یعنی کتاب الہی کو اگر آپ قبول کر لیں گے تو یعنی جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، لیکن اس وقت میرا موضوع قرآن پاک ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، ہماری دنیا کی مسائل اور اخروی مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جس نے بھی اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ دنیاوی مشکلات سے نکلنے کا ایک راستہ اس کے لیے متعین فرما دیں گے، اور اس کو رزق دیں گے جس سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ تو قرآن پاک ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ دیکھیں آج کا انسان سکون اور اطمینان اس کے قریب سے بھی جا کے نہیں گزرا۔ آج کا انسان جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے اطمینان، قلبی اطمینان اور سکون کا واحد ذریعہ کلام الہی کا اتباع ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر کرے گا، اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی بہتر اس کے لیے۔ یعنی جو تقوی کی روش اختیار کر لے گا، قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اسے قلبی سکون اور خوشحالیوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں لکھ دی ہے کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں، اور آخرت کا اجر تو بہت زیادہ بہتر ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا اجر تو بہرحال۔ دیکھیں ہم سکون چاہتے ہیں، انسان سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو اس کا واحد ذریعہ جو ہے وہ قرآن کا اتباع ہے، قرآن قبول کرنے میں ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہ ہم زندگی گزار رہے ہیں نہ گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم تو خواہشات دنیا کے بندے ہیں، اور خواہشات دنیا ہی کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس معاملے میں یعنی اس طریقے میں بہت زیادہ خرابی ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم